بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ حکومت پر بیرونی حملے کے ساتھ اندرونی حملے کی بھی تیاری ہو گئی۔ برطانیہ کو ایٹمی جنگ کا خوف اور افغانستان میں ٹرائیکا، افغانستان میں نہیں بلکہ چین میں ٹرائیکا کی بیٹھک، یہ کیا ہے یہ بتاؤں گا آپ کو۔ اور جنگی معاملات میں ایران بھی ہاٹ لائن پر آ گیا، اور PLA کی خصوصی فوٹیج بھارتی چینلز پر بڑی خصوصیت سے دکھائی جا رہی ہے۔ ان تمام باتوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ حکومت پر بیرونی حملے کے بعد اندرونی حملے کی تیاری، یہ کیا ہے؟ بیرونی حملہ تو چھپا چھپایا ہے ہی نہیں کہ جنگ کی صورتحال ہے، اور ابھی ختم اس لیے نہیں ہوئی کہ 18 تاریخ جو تھی وہ سیز فائر کی تاریخ تھی، اور اس کے بعد دونوں جانب سے ابھی تک کوئی نہ ہی ریفری یعنی صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی نئی تاریخ آئی اور نہ ہی مذاکرات شروع ہوئے۔ لہٰذا ابھی تذبذب موجود ہے کہ جنگ پھر سے شروع ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ مودی صاحب تو اپنی بات پہ قائم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کے دہشت گردی کے جو ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا تھا، تو پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا۔ اب یہ ان کو کون سمجھائے کہ آپ کسی سرحد کی خلاف ورزی کریں گے، کسی ملک میں آپ جا کے مداخلت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری جانب ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں جے شنکر کہ جناب ہم نے تو ایڈوانس بتا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، یعنی یہ بھی اس پر بھی ان کی لے دے ہو رہی ہے۔ اور بھارت میں تمام فوجی جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی وہ اور سیاستدان یک زبان ہو کر مودی صاحب سے حساب مانگ رہے ہیں۔ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ تو بتائیں تیارے کتنے گرے، جنگ میں نقصان کتنا ہوا، اور آپ یہ جو جنگی جنون میں مبتلا ہیں یہ کس لیے ہے؟ پھر دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کیا کہ جے شنکر اور ان کی جو حکومت کے بندے مودی صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں جتنے بھی ہوئے، امرتسر پر گولڈن ٹیمپل پر بھی وہ حملے پاکستان نے کیے، حالانکہ وہ راکٹ انہیں خود برسائے، اور صرف سکھوں کو پاکستان سے نفرت کے لیے کہ ابھارا جائے، نفرت ابھاری جائے، جو کہ سکھوں سے پاکستان کا ایک پرانا تعلق ہے، کیونکہ پاکستان میں ان کے مذہبی مقامات ہیں، اور وہ جب بھی آ کر انہیں دیکھا تو پاکستان نے ان کی بڑی حفاظت کی اور بہت خیال کیا اور بہت زیادہ میزبانی کی۔ تو ہندوؤں کے مندر ہوں یا سکھوں کے گرودوارے، یہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ بہت اچھے طریقے سے ہیں، اور بھارت کے مقابلے میں بہت شاندار طریقے سے یہاں چلائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی، مودی سرکار سے اب ریٹائرڈ فوجی پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس ہفتے وہ ہویا کی۔ راہل گاندھی جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں، یعنی پارلیمنٹ میں بھی ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور میڈیا سے بھی وہ منہ چھپاتے پھر رہے اور نئی سے نئی بات کر رہے کہ نہیں جی ہم نے تو دہشت گردی کے مقامات پر حملہ کیا تھا، جہاں جہاں ٹھکانے تھے وہاں ہم نے حملہ کیا تھا، اور ایڈوانس بتا کے کیا تھا، لیکن پاکستان نے زیادتی کی کہ اس نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ یہ نہیں مانتے کہ ہم ہار گئے، ہم نے لڑائی پوری کی، پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستانی افواج اور پاکستانی جو ٹیکنیک تھی اور جو سارا جدید اس کے پاس اسلحہ تھا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہمیں دھول چٹائی۔ یہ نہیں مان رہے، لیکن وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا بہار میں، اور بہار میں جب الیکشن لڑنا تو اس کی تیاری ابھی سے 3-4 مہینے پہلے سے شروع کر دی انہوں نے، لیکن جو معاملات ہیں وہ ابھی تک سدھرے نہیں، نہ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کے بادل چھٹے ہیں، کیونکہ 24 کو یا 23 کو انہوں نے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے، پھر بھی وہ کوئی نئی پھلجھڑی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ سیاستدان تو سیاستدان ہوتا ہے۔ بہرحال پورا بھارت جو ہے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ بھارت کہتا ہے کہ جی مودی سرکار کہتی ہے ہمارا BLA سے کوئی تعلق نہیں، تو BLA نے ایک فوٹیج جاری کی ہے، یعنی 11 مارچ کے بعد اب آپ یہ سوچیں کہ 11 مارچ کو واقعہ ہوا تھا اپنا جعفر ایکسپریس کا، اور انہوں نے اب فوٹیج جاری کی ہے اور 35 منٹ کی ہے، اور وہ بھارتی چینلز پر دکھائی جا رہی ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ۔ کیسے؟ کون ان سے پوچھے کہ جناب بھارتی چینلز پہ BLA کے نمائندے بھی آپ بنا کے بٹھا لیتے ہیں، اور یہ فوٹیج بھی آ گئی، یہ کہاں سے آئی اور اتنے دن بعد کیوں آئی؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں
یعنی وہ پہاڑوں سے فائرنگ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ خواتین کا گروپ الگ بنا رہے ہیں، وہ مردوں کا گروپ الگ بنا رہے ہیں، وہاں زخمی بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا جس کا ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں فوجی مار دیے، فوجی شہید کر دیے، اس کا کوئی ذکر کہیں نہیں۔ 35 منٹ کی جو ویڈیو فوٹیج آئی ہے سامنے۔ اب بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں وہی چائنا میں بار بار غلطی سے افغانستان کہتا ہوں، وہاں ٹرائیکا کی بیٹھک ہے، تو ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج جا چکے ہیں، اور کل وہاں اپنا افغانستان کی طرف سے امیر خان متقی بھی پہنچ جائیں گے، جو قائم مقام وفاقی وزیر ہیں ان کے موجودہ حکومت کے، اور وہاں پہ چائنا دونوں کو بڑھا کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے اور بی ایل اے کے خلاف بھی، اور دونوں جانب افغانستان بھی اس میں سرگرم نظر آتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیٹھ میں چھرا گھونپا جا سکتا ہے۔ ایران سے بھی خطرہ تھا، کیونکہ ایران سے بھارت کے تعلقات اچھے تھے اور ہم سے ان کے ڈائریکٹ رابطے جو تھے وہ کچھ کمی آئی ہوئی تھی جنگ کی وجہ، لیکن ایرانی لیفٹیننٹ جنرل علی اکبر حمدان نے رابطہ کیا ہے پاکستان کے جنرل ملک عاصم سے، جو ڈی جی ہیں آئی ایس آئی کے اور سلامتی کونسل کے بھی، مطلب وہ سربراہ ہیں سلامتی کمیٹی کے، تو ان سے رابطہ کیا ہاٹ لائن پہ۔ اب پاکستان کا جو ہے ٹرائیکا سے ہاٹ لائن پہ ہو گیا، یعنی بھارت جنگی صورتحال میں ٹرائیکا پہ تھے، مطلب ہاٹ لائن پہ تھے تاکہ فوراً ہو ایکشن۔ پاکستان، بھارت اور ایران تینوں ہاٹ لائن پہ آ گئے ہیں اس جنگی صورتحال کی وجہ سے، تاکہ اس معاملات کو جلد سے جلد۔ اب برطانیہ کی جو پارلیمنٹ کی جو خارجہ کمیٹی ہے وہ بڑی شور اس نے مچایا، اور اس نے کہا جناب یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ انگریزوں کی وجہ سے، برطانوی حکومت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی خارجہ کمیٹی کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کی کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ایٹمی جنگ شروع کرنے والی، اور اگر ایٹمی جنگ شروع ہوئی تو خطہ نہیں پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو برطانیہ یہ سوچ رہا ہے، خارجہ کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیوں کہ مسئلہ شروع ہم سے ہوا تو مسئلہ ختم بھی ہم ہی سے ہوگا، ہمیں اسے سلجھانا ہوگا۔ ایک اچھی بات، مثبت سوچ ہے، اور جو صورتحال بنی ہے یہ 3-4 روزہ جنگ میں، اس میں خاصے لوگ جو ہے متوجہ ہوئے ہیں، اور پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی، یعنی سرحدی محاذ پہ، فضائی محاذ پہ تو جنگ جیتی تھی، سفارتی محاذ پہ بھی جیتا کہ اب سب لوگ جو ہے متوجہ ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی سولوشن نکلنا چاہیے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس طرح آ گئے ہیں بات سامنے۔ تو بی ایل اے کی فوٹیج بھی بھارت میں دکھائی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسا کہ ہمارے کہا ہے نا اپنا فوجی ترجمان نے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست جو ہے وہ بھارت ہے، اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، جب بھی کسی بھی سطح پر ہم سے شواہد مانگے جائیں گے ہم شواہد دیں گے۔ ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات سے بھی نہیں بھاگ رہے، بھاگتا ہے تو بھارت بھاگتا ہے، اور بھارت بھاگا ہوا ہے۔ بھارت چیمپئن ٹرافی سے بھی بھاگا، اب بھارتی اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ ایشیا کپ جو جا رہا ہے وومنز کا بھی اور مینز کا بھی، اس میں بھی وہ شرکت نہیں کرے گا، اس سے بھی دستبرداری، حالانکہ یہ ہونا سری لنکا میں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ایشیا کپ کی چونکہ چیئرمین جو ہے اس وقت محسن نقوی ہے جو کرکٹ بورڈ پاکستان کے چیئرمین ہیں، لہذا ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تاہم حکومت نے اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں، یہ ابھی صرف چھیڑا گیا ہے، شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے بین الاقوامی سطح پر، آئی سی سی کیا کہتی ہے اور پھر باقی ممالک کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر بھارت اس سے نکل گیا تو ایشیا کپ کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اسے پتہ ہی ہے، تو اب وہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن اس کا فیصلہ وہ بعد میں کرے گا۔ ابھی فی الحال تو اس نے حسب عادت ایک شدنی ایک شڈلی چھوڑ دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت پر بیرونی حملہ تو اس کا، اب اندرونی حملہ کہاں سے آیا؟ اندرونی حملہ یہ ہے کہ پتہ ہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کے بانی چیئرمین کی تجویز پر، مشورے پر، ہدایت پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کرا دی جائے وزیر اعظم کے خلاف اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے خلاف۔ اب
ایک طرف جنگ بیرونی محاذ گرم، دوسرا اندرونی سیاسی محاذ بھی گرم ہو جائے، اور اس نے مختلف اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ یقیناً یہ دباؤ کی پالیسی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے اس پہ بیان کیا، وضاحتی کیا تردید نہیں کی کہ ہم ایسا نہیں کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ کے اختتام کے بعد اس پر عمل درآمد کریں گے، ابھی ہم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں اس طرح آگے بڑھائے جائیں۔ اب کہاں تک بڑھا سکتے ہیں حکومتیں، کیسے ساتھ مطلب سیاسی پارٹیاں کیا ساتھ دیتی ہے پی ٹی آئی کا، یہ الگ بات ہے۔ فی الحال جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ایسے صورتحال بنتے نہیں، اس لیے کہ اس وقت قوم جو ہے یک زبان اور یک قالب ہے، یعنی یک جان ہے، تو اس میں ابھی نہیں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو مکار دشمن ہے وہ ابھی اپنے بیان سے پلٹا نہیں، اور وہ سیز فائر پر بھی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں، بلکہ گیدڑ بھبکیاں اس کی جاری ہیں مودی سرکار کی، کیونکہ وہ ہندو انتہا پسندوں کا نمائندہ ہے، لہٰذا وہ اپنے کام کر رہا ہے، اور وہ سیاست جو ہے انتہا پسندی میں ہی کھیلنا چاہتا ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔